سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ حکمرانوں اور بیوروکریٹس نے عوام کی مشکلات کا حل نکالنے کے بجائے ان تمام انرجی بحرانوں کو مال بنانے کا موقع سمجھا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ شکایت اس لیے بنتی ہے کہ انہوں نے 1997 میں بینظیر بھٹو دور کے پاور پلانٹس میں ہونے والی کرپشن کا پردہ چاک کیا، لیکن جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے بھی وہی روٹ لیا جو بینظیر اور زرداری لے چکے تھے۔ مثال کے طور پر 2014 میں نواز شریف نے قطر سے LNG کے معاہدے کیے تو کراچی میں LNG ٹرمینل لگانے کا منصوبہ بنایا۔ شروع میں اس منصوبے کی لاگت 3 ارب روپے لگائی گئی، لیکن پھر اسے راتوں رات 13 ارب روپے کر دیا گیا۔ کراچی کے ایک بڑی پارٹی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا اور 13 ارب روپے کی سرمایہ کاری کو ڈالرز میں 130 ملین سرمایہ کاری ظاہر کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ 15 سال تک روزانہ $3.25 لاکھ اس پارٹی کو دیے جائیں گے، اور ان 15 برسوں میں اس پارٹی کو $1.5 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ وہ ڈالروں میں سرمایہ کاری تھی، مگر 130 ملین ڈالرز کے بدلے وہ کمپنی $1.5 ارب کا پروفٹ لے گی۔ کبھی آپ نے سنا اتنا پروفٹ؟ معاہدے میں وہی شرط رکھی گئی جو بینظیر بھٹو اور زرداری نے پاور پلانٹس کے ساتھ طے کی تھی۔ کیپیسٹی چارجز کی کلاس رکھی گئی کہ وہ ٹرمینل استعمال ہو یا نہ ہو، اس کمپنی کو روزانہ $3.25 لاکھ ملتے رہیں گے۔ ایک سال میں اس کمپنی نے اپنا 13 ارب روپے کا خرچہ پورا کر لیا، اور اگلے 14 سال وہ پروفٹ لیتی رہے گی۔ پچھلے 10 سال سے وہ پارٹی روزانہ $3.25 لاکھ لے رہی ہے اور مزید 5 سال تک لیتی رہے گی۔ اتنا بڑا پروفٹ دیکھ کر ایک اور پارٹی بھی اس میدان میں کود پڑی، اور اس نے بھی حکومت سے LNG ٹرمینل لگانے کا معاہدہ کیا، جس کے تحت اس پارٹی کو بھی 15 سال تک روزانہ $2,24,000 ملتے رہیں گے۔ یوں یہ دو پارٹیاں روزانہ $5 لاکھ حکومت سے لے رہی ہیں۔ یہ معاہدے 2014 میں نواز شریف دور میں شاہد خاقان عباسی نے کیے تھے، جو آج کل ٹی وی پہ سنبھالے نہیں جاتے۔ جس پاکستانی کمپنی نے پاکستان میں ٹرمینل پر قطر سے آنے والی LNG کارگو شپ کو سمندر سے ایک پائپ لائن کے ذریعے ری گیسیفائی کر کے سوئی گیس سسٹم میں ڈالنا تھا، اسے بھی ڈالروں میں ادائیگی کی ڈیل دی گئی۔ قطر کو ڈالر دینے کی سمجھ آتی ہے۔ آپ ایک غیر ملک سے گیس خرید رہے ہیں، لیکن آپ دو پاکستانی پارٹیوں کو کیسے ڈالروں میں ادائیگی کرنے پر راضی ہو گئے؟ عمومی طور پر گیس اور پیٹرولیم سیکٹر میں پروفٹ مارجن 15 سے 20% ہوتا ہے، لیکن ان دونوں ڈیلز میں پارٹیوں کو ڈالروں میں 45% تک پروفٹ دیا گیا۔ ان دو پارٹیوں کو ڈالروں میں یہ ڈیل اس وقت دی گئی جب اسحاق ڈار نے پاکستانی تاریخ کے مہنگے ترین قرضے لیے اور ایئرپورٹس اور موٹر وے تک گروی رکھے جا رہے تھے، اور تو اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور PTV ہیڈ کوارٹر کو بھی گروی رکھ کر قرضے لینے کا پروگرام بن گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے $500 ملین یورو بانڈز فلوٹ کیے اور دنیا کا مہنگا سود ادا کرنے کا معاہدہ کیا۔ ڈار نے وہ $500 ملین بانڈز خریدنے والوں کو 8.25% پر پروفٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے دیگر ممالک، جن میں ترکی بھی شامل ہے، نے بانڈز فلوٹ نہیں کیے کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ فیوریبل نہیں تھی۔ ڈار نے پھر بھی بانڈز فلوٹ کیے اور مہنگا ترین قرضہ لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈار 8.25% پر مہنگا قرضہ لے رہا تھا، اس وقت بھارت کی ریلائنس کمپنی نے $700 ملین مارکیٹ سے اکٹھے کیے اور ریٹ 2.25% دیا۔ اندازہ کریں عالمی مارکیٹ میں ایک بھارتی کمپنی کی ریٹنگز ایک نیوکلیئر ریاست سے زیادہ نکلی اور کم سود کی ریشو پر قرضہ ملا۔ جب ڈار سے پوچھا گیا کہ اتنا مہنگا قرضہ کیوں لیا گیا تو جواب ملا، ہم پاکستان کی عالمی ساکھ چیک کر رہے تھے، غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک پلان تھا، کیونکہ ایک دن پتہ چلا کہ یہ مہنگے ترین بانڈ خریدنے کے لیے پاکستان سے کچھ بڑے سیاسی لوگوں اور ان کے قریبی دوستوں نے $70 ملین باہر بیچ کر وہ خرید لیے، کیونکہ ان پر ملنے والا پروفٹ اتنا زیادہ تھا جو ان کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا تھا۔ اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ پاکستان کے اندر موجود لوگوں نے پاکستان کو مہنگے ترین شرائط پر وہ قرضہ دیا تھا۔ بانڈز کے پیچھے یہی لوگ تھے جنہوں نے لمبا مال کمایا۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ دراصل کچھ بڑے پاکستانیوں کو فائدہ دینا مقصود تھا، تو اس پر سینٹ کی فنانس کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈی والا نے اجلاس میں وزارت خزانہ کے افسران کو بلا لیا کہ ان پاکستانیوں کے نام کمیٹی کے ساتھ شیئر کیے جائیں جنہوں نے $70 ملین پاکستان سے باہر بھجوا کر وہ بانڈز خرید کر لمبا ہاتھ مارا۔ سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے ان پاکستانیوں کے نام کمیٹی کے ساتھ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بینکنگ سیکریسی قانون کے تحت یہ نام نہیں دے سکتے۔ کمیٹی ممبران کے تمام تر دباؤ کے باوجود وقار مسعود نے
ان بڑے لوگوں کے نام ظاہر نہیں کیے جنہوں نے مہنگے ترین مارک اپ پر حکومت پاکستان کو قرضہ دیا تھا۔ اسی ڈاکٹر وقار مسعود کو اب نگران حکومت میں مشیر کا درجہ دیا گیا ہے، جو ہمارے فنانشل معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بانڈز کن لوگوں نے خریدے تھے، چودھری شجاعت حسین کو ان سب کا علم تھا۔ ایک دن چودھری شجاعت حسین نے مجھے خود اپنے F8 والے گھر میں بتایا تھا کہ وہ چند بڑے لوگ کون تھے جنہوں نے ان بانڈ سے فائدہ اٹھایا۔ چودھری شجاعت حسین نے جو نام لیے ان میں اکثر وہی لوگ تھے جو یہ بانڈز فلوٹ کرنے کے منصوبہ بندی کے پیچھے تھے، اور لاہور میں ایک بڑے بینک کا مالک بھی ان میں شامل تھا۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ شاہد خاقان عباسی وہ 3 ارب روپے جسے بعد میں راتوں رات 13 ارب کر دیا گیا، PSO یا سوئی سدرن گیس سے لے کر یہ ٹرمینل لگواتے تاکہ جو ملک دنیا بھر سے ڈالروں کی مہنگی قرضے لے رہے تھا اس پر ڈالروں کا بوجھ نہ پڑتا۔ لیکن ایک طرف مہنگے قرضے لے رہے تھے تو دوسری طرف روزانہ 2 پارٹیوں کو $5 لاکھ دے رہے تھے، اور اب پچھلے 10 سالوں سے دے رہے ہیں۔ شاہد خاقان اور مفتا اسماعیل چاہتے تو PSO کے ذریعے یہ ٹرمینل لگوا کر پاکستان کے روزانہ $5 لاکھ بچا سکتے تھے۔ آج کل یہ ٹرمینل پرائیویٹ پارٹیاں لگا رہی ہیں اور حکومت پاکستان سے $1 یا $1 تک نہیں لے رہی۔ اگر نئی پارٹیاں اس ٹرمینل بزنس میں پیسہ بنا رہی ہیں تو پھر ان 2 پارٹیوں کو کیوں 15 سال تک $5 لاکھ روزانہ ادائیگی کی ڈیل دی گئی، یا اگر ڈیل دینی بھی تھی تو انہیں پاکستانی روپیوں میں دی جاتی۔ چلیں، غیر ملکی کمپنیوں سے ڈالروں کی ڈیل سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستانی کمپنیوں کو پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کیسے $5 لاکھ روزانہ معاہدہ کر سکتے ہیں؟ ان LNG ٹرمینلز میں بھی حکمرانوں کے اس طرح بدنیتی شامل تھی جیسے یورو بانڈز میں تھی۔ وہ یورو بانڈز بھی اکثر نے خود خریدے اور یہاں LNG کے فلوٹنگ ٹرمینلز میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا۔ اب آپ یقیناً پوچھیں گے کہ ان ٹرمینلز معاہدوں کا بجلی مہنگی ہونے سے کیا تعلق؟ تو سن لیں کہ بہت گہرا تعلق ہے۔